السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ماڈرن سلیوری. ایک ایسی سلیوری جو کہ ہمارے معاشرے میں اور آل اوور دا ورلڈ ایک ایکسیپٹیبل سلیوری بنتی جا رہی ہے. اور کیونکہ ایکسیپٹیبل ہے، ایک نارمل، جب کوئی چیز چاہے انہیلدی ہو لیکن وہ نارمل بن جائے، وہ ایک نارم بن جائے، وہ ایک کلچر کا حصہ بن جائے، تو لوگ سوچے سمجھے بغیر اس چیز کو اپنے لیے قبول کرتے جاتے ہیں. اور جیسے ایک ہوتا ہے کہ جسے بھیڑ چال ہم کہتے ہیں، ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اور اٹس مور لائک اے ہارٹ ٹو ہارٹ. یہ کنورسیشن جو ہے یہ دل سے نکل رہی ہے، اور اس میں میرا مقصد کسی ایک اسپیسیفک طبقے کو یا کلچر کو یا کسی بندے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے. یہ میرے اپنے لیے بھی اتنا ہی ایک ایک ریفلیکٹنگ مومنٹ ہے. یہ میں اپنے لیے بھی ایک لیسن ہے. یہ میں اپنے لیے بھی یہ بات کر رہی ہوں جتنا میں کسی دوسرے کے لیے بات کر رہی ہوں. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم اس کنورسیشن سے سیکھیں، اور اس کی بیسس پہ اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی چھوٹی سی تبدیلی لے کے آ سکیں تو انشاءاللہ دیٹ وڈ بی بینیفیشیل. اچھا، اب ہر زمانے میں سلیوری جو ہے، غلامی کو ایک بڑا غلط چیز سمجھا جاتا تھا، کیونکہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، اور انسان کی سرشت میں ہے کہ وہ آزاد رہنا پسند کرتا ہے. However, with the passage of time, اگر ہم دیکھیں کہ اسپیشلی 19th سینچری جو ہے اور اس کے بعد 20th سینچری میں ایک چیز جس میں انسانوں نے ایک قسم کی غلامی کو اپنے لیے قبول کرنا شروع کیا، بلکہ اس کو ایک ایسی چیز سمجھنا شروع کر دیا کہ جسے خود ہم چوز کر لیتے ہیں کہ ہاں لائک آئی وانٹ دس. وہ غلامی کیا ہے؟ وہ غلامی یہ ہے کہ ہم ایک کنزیومرسٹ کلچر کا حصہ ہیں. ہم ایک کیپٹلسٹ کلچر کا حصہ ہیں جس میں پیسہ، سرمایہ، کنزیومرزم، چیزیں استعمال کرنا اور چیزوں کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ، بہت ساری چیزوں کے اوپر ہماری ریلائنس، اپنی ویلیو، اپنی ورتھ، اپنی اندر سے اچھا محسوس کرنے کے لیے ہم اتنی زیادہ چیزوں کے اوپر ہماری ریلائنس بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آتا. یعنی ایک ایسا گن چکر کہ جس میں ہم گول گول گھومتے رہتے ہیں لیکن ہم کبھی کہیں پہنچ نہیں پاتے. ایک ایسی ریس جس میں ہم جیسے ہی جو فنش لائن ہے اس کے قریب پہنچتے ہیں، فنش لائن تھوڑی سی اور آگے ہو جاتی ہے. کوئی اینڈ نہیں ہے. چاہے ہم اپنے گیجٹس کو لے لیں، آئی فون سے لے کے، واچز سے لے کے، ہمارے بینڈ سے لے کے، اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ، گاڑیوں کو لے کے، گھروں کو لے کے، فیسلٹیز کو لے کے، لیکن ایک نیور اینڈنگ ریس ہے. اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر ایک چیز رکھی ہے جو کہ بہت ڈیپلی ایمبیڈڈ ہے. وہ ہے ہیومن کنیکشن. جب ہم اگر اسلامک ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام جو کہ دنیا میں پہلے انسان تھے، جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ اداس رہتے تھے، اور ان کو کمپنی دینے کے لیے، ان کی کمفرٹ کے لیے، ان کی ایک کمپینین شپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حوا جو ہیں ان کی تخلیق کی اور ان کو دنیا میں بھیجا. اینڈ دے اسٹارٹڈ لیونگ ہیپیلی ٹوگیدر. اچھا، اب انسان کے اندر ایک چیز جو اس کو ڈیپلی اندر سے فل کرتی ہے، جو اس کی ضرورت ہے، وہ ہیومن کنیکشن ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے کلچر میں تبدیلی آئی، ہماری اوور آل پرائرٹیز میں تبدیلی آئی، ایک کنزیومرسٹ اور ایک کیپٹلسٹ کلچر جو ہے، یعنی پیسہ کماؤ، پیسہ سب سے بڑی پاور ہے، پیسے سے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں، اور چیزیں جو ہیں آپ کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو. اور اب تو آبویسلی ہم اس دور میں ہیں کہ جہاں پہ اتنی ساری چیزیں ہیں. اینڈ آنیسٹلی آئی فیل اٹ مائی سیلف کہ ہم کہیں جانا ہو، لیٹس سے کہ آپ ایک دن کے لیے کسی کے گھر مہمان کے طور پہ جا رہے ہیں اپنے پیرنٹس کی طرف، وین آئی گو ٹو مائی پیرنٹس ہوم ونس اے وائل، تو 2 دن کے جانے کے لیے اتنی ساری پیکنگ ہوتی ہے. اور آئی واز جسٹ کنسیڈرنگ کہ کتنی ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر میری ریلائنس ہے، میرے بچوں کی ریلائنس ہے، اور آج کل کے موجودہ دور کے جو ماڈرن انسان ہے اس میں سے ہر کسی کی. اور شاید ابھی آئی بین دیٹ کائنڈ آف پرسن جو تھوڑا سا اپنی چیزوں کو ڈاؤن سائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے کچھ ٹائم سے، جب سے میرے اندر ایک تھوڑی سیلف اویئرنیس آئی اور میں نے سمجھنا شروع کیا اور میں نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا کہ انسان کو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی خوشی نہیں دیتی ہیں. اسٹف جو ہے وہ ایسی ہے، جیسے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ایک مومنٹری فیلنگ ہمیں ایسی آتی ہے کہ جیسے کہ میں یہ چیزیں آن کر رہا ہوں، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میرے جوتے ہیں، یہ میرا ہے، میرا 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 سارا کچھ. لیکن اصل میں وہ چیز ہماری نہیں ہوتی، ہم اس کے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں لگتا ہے ہم چیز کو اون کرتے ہیں، اصل میں وہ چیزیں ہمیں اون کر رہی ہوتی ہیں. ہم ان کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. اب ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں ایڈ ہوتی ہے، وہ چیز آپ کی اٹینشن، آپ کی پلیس، آپ کے گھر میں ایک اسپیسیفک جگہ، آپ کی مینٹل اسپیس لیتی ہے.
یعنی آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے, آپ کو اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے, آپ کو اس کی مینٹیننس کا خیال رکھنا ہے. وہ چیز آپ کی لائف میں آپ کی لائف کا ایک حصہ بن جاتی ہے. جو آپ کا خیال نہیں رکھتی, آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ہاں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے چیزوں کے ساتھ بھی ہمارا ریلیشن شپ ہوتا ہے, وہاں پہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہوتا ہے. لیکن موسٹلی جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اس میں ہمیں جو ٹیک لائک دا تھنگ وی آر گیٹنگ دیٹ از ویری لٹل ان کمپیریزن ٹو دا تھنگس وی آر گیونگ ٹو دیٹ پرٹیکولر تھنگ. وی نو کہ انسان کی زندگی میں جو بیسک نیڈس ہیں, کھانا, شیلٹر, فوڈ, جو کہ کھانے میں ہی آتا ہے, آپ کی جو بیسک یعنی پرائمل نیڈس ہیں جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے, اس کے بعد جتنا بھی پیسہ ایکسٹرا وہ آپ کی خوشی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتا. جو چیز انسان کی خوشی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے وہ ٹرو اگین ہیومن کنیکشن ہے. آپ اپنی زندگی پہ ریفلیکٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے سب سے حسین, سب سے وہ ایسے لمحات جس میں یو جسٹ لوز دا سینس آف ٹائم, یعنی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنا ٹائم گزر گیا, یا آپ نوٹس ہی نہیں کرتے. یو آر جسٹ سو مچ ان دا مومنٹ, یو آر سو مچ ان دا فلو کہ آپ ان چیزوں کو بالکل بھی آبزرو نہیں کرتے. وہ مومنٹس ہیں, وہ ٹائمس ہیں جب آپ کسی پیارے کے ساتھ ڈیپلی کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وداؤٹ اینی فلٹر, وداؤٹ اینی جسے کہتے ہیں کہ پردہ. اور آپ جیسے پردہ, یہ والا پردہ نہیں جس پہ لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے میرے آج کل, وچ از فائن, آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ ان ادر ویڈیو. دا تھنگ از کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ anything, or like you're just talking about without any filters, without any filter on. آپ کو جو ہیں وہ ہیں, آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں. اور دوسرے انسان کے ساتھ آپ کی کیمسٹری ایسی ہے, وہ آپ کی کوئی دوست ہو سکتی ہے, وہ آپ کا لائف پارٹنر ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی بہن بھائی ہو سکتا ہے, اینی ون لائک لٹرلی. سو اور آبویسلی اگر آپ کے گھر میں رہنے والے لوگ, جو کہ اگین ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے جن لوگوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ اچھا کنیکشن نہیں ہے. باہر کے لوگوں کے ساتھ آن لائن سیٹنگ میں, یا جن کے ساتھ ہم ونس اے وائل بات کرتے ہیں, وہاں پہ تو اٹ ڈزنٹ ٹیک مچ ٹو بی نائس اور کائنڈ اور ٹو کنیکٹ. بٹ وین اٹ کمز ٹو دا پیپل ہو آر لیونگ ود اس, اس کے لیے آپ کو ایک ڈفرنٹ سیٹ آف اسکل ریکوائرڈ ہوتا ہے. اور صرف آپ کو ہی نہیں, اس دوسرے بندے کو بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے, کیونکہ ریلیشن شپس آر میوچول. یو کین پلے آل آف یور پارٹ, بٹ دیر آر پیپل جن کے ساتھ آپ جتنا بھی اچھا کر لیں, اسٹل آپ کو اتنا سا اس طرح سے ریسیپروکیٹ وہ نہیں کرتے ہیں, آپ کو اس طرح کا رسپانس واپس نہیں مل رہا ہوتا. لیکن یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم, کیونکہ ہمارے جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہم اس طرح سے ڈیپلی کنیکٹڈ نہیں ہیں, تو وہ لوگ جن کا ہماری زندگی میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم ان لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ایسے کپڑے بھی خریدتے ہیں, ایسے گیجٹس بھی خریدتے ہیں. انسٹاگرام کیا ہے, مجھے کچھ بھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ ہماری ماڈرن جو جتنی بھی جنریشن ہے, دے آر سم ہاؤ اویئر کہ کس طرح سے یہ چیز ہمارے برینس کے ساتھ کھیلی ہے. یہ شاید وہ لوگ ابھی جو ملینیلز سے بات والی جنریشنز ہیں, جنریشن زی ہے, یا اس سے چھوٹے جتنے بھی بچے ہیں, وہ لوگ اس چیز کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, بیکاز دے آر بورن ود ٹیکنالوجی. بٹ بیکاز الحمد للہ وی آر بلیسڈ کہ ہم وہ جنریشن ہے کہ ہم نے, ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چیز بنی ہے, ہم نے اس کے بغیر بچپن گزار کے دیکھا ہے. سو وی کین سم ہاؤ کمپیئر. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی کوئی چیز جو ہے, جو ہمارا ٹائم تھا جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے, وی ور جسٹ ان دا مومنٹ, ٹائم کا احساس نہیں ہوتا تھا, ہم کھیلتے تھے, کودتے تھے, لائک فن, ٹرو فن جسے کہتے ہیں, جس میں آپ تھک بھی گئے ہو, بٹ آپ فزیکلی ٹائرڈ ہو, بٹ مینٹلی یو آر سو فل اینڈ ہائی اینڈ یو آر فیلنگ سو گڈ, وچ از نیڈیڈ. لیکن آج کل کی ہماری جو جنریشن ہے, ہمارے بچے وہ چیز مس کر رہے ہیں. ایون سو مچ سو کہ ناٹ اونلی دیٹ کہ وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ چیز مس کر رہے ہیں, ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی وہ کنیکشن جو ہمارا ارلی ٹائمس میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہا, امپرفیکٹ ہی صحیح, وہ ان کا نہیں ہے. لائک آج کل کی اوبیسلی جو مدرز ہیں, ان کا بھی یہ ہے کہ وہ سپورٹ نہیں ہے, پراپر فیملی سسٹم نہیں ہے, بچوں کو اکیلے دیکھنا ہوتا ہے, دے آر ٹائرڈ, دے آر اوور ویلمڈ, دے آر ورکنگ. سو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس طرح سے پیرنٹنگ کو, یا اس پورے جو ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں. سو مدرس کی نیند پوری نہیں ہو رہی, وہ رات کو اگر اٹھ کے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں تو فون پہ اسکرول کر رہی ہیں اپنے بچوں کو دیکھنے کی بجائے, یا اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی بجائے. بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی بجائے بات کرنے کے لیے, ایک ماں بچے کو کھانا کھلا رہی ہے اور اس کے ساتھ بات کر کے انگیج کرنے کی بجائے اس نے اس کی آنکھوں کے آگے جو ہے وہ ایک ٹیب رکھی ہوئی ہے, اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے ڈیوائس رکھا ہوا ہے جس کے سامنے بٹھا کے بچے کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. ہم بچوں کا ڈائپر چینج کرنے کے لیے ان کو موبائل فون دے دیتے ہیں. ہر چیز کو, ہر جگہ پہ ہم نے ہیومن جو کنیکشن ہے, جو جہاں پہ ضروری بھی تھا, ہم نے اس کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ پہ ٹیکنالوجی کو کر دیا ہے, ڈیوائسز کو کر دیا ہے. اور اس چیز کی کاسٹ جو ہے وہ ایک ہیوج کاسٹ ہے. ہم ایسی جنریشن ایک ریس کر رہے ہیں
وی سو دس کہ ہمارے پیرنٹس نے somehow ہمارے اندر یہ میسج دیا ہمیں اگین، کیونکہ وہ کنزیومرسٹ کلچر کا حصہ بنتے جا رہے تھے، کیپٹلسٹ سوسائٹی کا ان کے اوپر امپیکٹ تھا بیکاز آف اسکولز اینڈ جابس اینڈ ایوری تھنگ. ان کو یہ میسج دیا گیا کہ کامیابی جو ہے وہ پیسہ ہے، کامیابی ایک اچھی گاڑی ہے، کامیابی ایک بڑا گھر ہے، کامیابی جو ہے وہ ایک بڑی ڈگری ہے، کامیابی یہ ساری فیسلٹیز ہیں. یہ چیز ہمارے اندر ڈالی گئی، امبیڈ کی گئی. ٹائم ضائع نہیں کرنا، رشتہ دار آئے ہیں، ٹائم ضائع نہیں کرنا، پڑھائی کے اوپر فوکس کرو. سو وہ ایک جنریشن اس طرح سے بڑی ہوئی. اب اس جنریشن جو ہے ہمارے، یعنی ہمارے اندر تو یہ پرابلم ہے ہی ہے، لیکن ہمارے سے جو اگلی جنریشن ہے، یعنی جو ہمارے بچے ہیں، ان کے چیلنجز تو اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں. ان کی ڈپینڈنسی تو ٹیکنالوجی پہ یا کنزیومرسٹ کلچر جو ہے اس میں وہ اس کا اور بھی زیادہ حصہ بنتے جا رہے ہیں. اور آبویسلی ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. لیکن ایک چیز جو نہیں ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم جس چیز سے ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہو نہیں سکتا. یعنی اگر ایک انسان کو بھوک لگی ہے تو آپ جتنا بھی اس کو پانی پلا دیں، اس کو ایونچولی بھوک ہی لگی ہے اور اس کو کھانا چاہیے. اسی طرح سے اگر کسی انسان کو پیاس لگی ہے، اس کو کھانے سے آپ نہیں بڑھ سکتے. آپ کو نیند آئی ہے، آپ ٹیکنالوجی میں کتنی دیر مطلب اپنے آپ کو غرق کر سکتے ہیں، ایونچولی یو ول فال اسلیپ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہیومن کنیکشن ہماری ضرورت ہے اور ہم اس ہیومن کنیکشن کو ریپلیس کرنے کے لیے دنیاوی چیزوں کا، آرٹیفیشل چیزوں کا، اسٹف کا، ان سب چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں تو وہ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتی. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ہیومن کنیکشن کو ریپلیس کرنے کے لیے ریٹیل تھیراپی کا سہارا لیتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو جتنا بھی غرق کر لیتے ہیں اپنے کریئر میں، اپنے آگے بڑھتے جانے میں، آل دو اگین اٹس کائنڈ آف ایکسیپٹیڈ کائنڈ آف ایڈکشن جو کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ایڈکشن جو ہے وہ صرف شراب کی اور جوئے کی اور چرس کی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جو ہم سب کو پتہ ہے کہ ایڈکٹیو ہیں اور وہ نقصان دہ ہیں اور حرام ہیں. لیکن ہم یہ جو چیز نہیں سمجھتے کہ اوور ورکنگ بھی ایک ایڈکشن ہے جو کہ ہماری بہت کامن ہے آج کل کے دور میں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اپنے جو پیسہ ہے اس کو بڑھاتے جانا وہ بھی ایک طرح کی ایڈکشن ہے جس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور یہ موسٹ ایکسیپٹیڈ کائنڈ آف ایڈکشن ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں خوشی ملے گی، یہ کریں گے تو بس زندگی میں سکون آ جائے گا. ایسا کچھ بھی کرنے سے زندگی میں سکون نہیں آتا ہے until unless کہ آپ جو چیز آپ کی ضرورت ہے آپ وہ اپنے آپ کو پرووائڈ نہیں کرتے ہیں. اینڈ دیٹ تھنگ از ہیومن کنیکشن. وی سی دس کہ ہمارے آج کل کے دور میں، اور کیونکہ میرا اپنا تعلق گاؤں سے ہے، مطلب مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں کس طرح سے ایک سمپلسٹی والی زندگی میں نے گزاری ہے. اور جب مہمان گھر میں آتے تھے تو زیادہ آپ کی ٹیبل بھری بھی نہیں ہوتی تھی، جو کھانا پکا ہوتا تھا وہی سرو کر دیا جاتا تھا، ساتھ میں کچھ ایکسٹرا ایک چیز دے دی جاتی تھی، لیکن دل میں خلوص ہوتا تھا. آپ کی جو کنورسیشنز ہوتی تھی وہ ڈیپ ہوتی تھی. آپ کسی کے آنے سے گھبراتے نہیں تھے، آپ کسی کے جانے کے بعد اس کی برائیاں نہیں کرتے تھے. آپ کا کوئی آرٹیفیشل، آپ کی لائک سپرفیشل اور آرٹیفیشل چیزوں پہ آپ کا فوکس نہیں ہوتا تھا. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مہمان آتے ہیں تو ہم ٹیبل ہماری بڑی ہوتی ہے کھانوں سے، ٹھیک ہے، اور لیکن ہمارے دل خلوص سے خالی ہیں. کسی دوسرے انسان کے آنے پہ نہ تو ہمیں اس طرح سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اگر ہمیں ہوتی بھی ہے تو ہمیں اپنا آپ دکھانا ہوتا ہے کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے، میرا گھر ایسا ہو، میں اتنے کھانے سرو کروں. اگین یہ ساری چیزیں اگر انسان خلوص نیت سے کرتا ہے اور خوشی سے کرتا ہے دیٹس اندر تھنگ. بٹ وی نو کہ خلوص نیت اور خوشی سے ایک حد تک ہی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو تھکا لیتے ہیں ان ساری چیزوں میں. پر جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو نہ تو ہماری کنورسیشنز ڈیپ ہوتی ہیں اور نہ ہی ہمیں دوسرے انسان کے آنے پہ اس طرح سے ٹرولی خوشی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے جانے کے بعد ہم پازیٹیو فیل کر رہے ہوتے ہیں، رادر ہم زیادہ تھکے ہوئے اوور ویلم فیل کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہ کچھ گرج ہی ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس ایوری ویئر، آبویسلی ڈیپ ہیومن کنیکشنز ابھی بھی لوگوں کے پریزنٹ ہیں، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیز ریئر ہوتی جا رہی ہے. میں اگر ہمارے اپنے بچوں کے اندر دیکھوں تو ان کے اندر تو کنیکشن کی ایک ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے. یو نو اٹس مور لائک اسنیپ چیٹ، اٹس مور لائک انسٹاگرام. ریئل کنورسیشنز بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملا کے، لائک آئی کانٹیکٹ کر کے، پراپر ایک دوسرے کے جیسچرس کو آپ آبزرو کریں اور آپ ڈیپ اس طرح سے کنورسیشن کریں. یہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا اسکرس چیز بنتی جا رہی ہے کہ جو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہے ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس میں، جو ٹین ایجرز ہیں اس میں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دے آر کائنڈ آف پیپل جو کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے پل بڑھ رہے ہیں. انہوں نے ریئل لوگوں کے ساتھ وہ ڈیپ کنورسیشنز نہ تو کی ہیں، نہ ان کو لوگوں کو اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا ہے. سو دا تھنگ از کہ جو ماڈرن سلیوری، ہماری جتنی چیزوں پہ ڈپینڈنسی
ہوتی جا رہی ہے وہ دا پیسج آف ٹائم، جو کہ ہم خوشی کے لیے کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے کر رہے ہیں. انفیکٹ یہ چیزیں جو ہیں ہماری خوشی اور سکون جو ہے وہ اتنا ہی ہم سے دور کرتی جا رہی ہیں. سو وی نیڈ ٹو ریئلائز، وی نیڈ ٹو سٹ، وی نیڈ ٹو ریلیکس، وی نیڈ ٹو لین ٹورڈ سمپلسٹی، تاکہ ہماری زندگی میں اور بھی زیادہ ٹائم نکلے. ایک ہمارے پاس یہ بھی بہت بڑا ایکسکیوز ہے جو کہ اب ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے. ہم میں سے اگر ہر انسان جو ہے اپنے موبائل پر ٹائمر لگا لے اور چیک کرے ذرا کہ، اور جو کہ آج کل فونس میں ویسے ہی انبلٹ ہے کہ ہم کتنا ٹائم اسکرین پہ گزار رہے ہیں، تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے پاس ٹائم ہے لیکن ہم اس کو گزار کہیں اور رہے ہیں. سو اپنی زندگی میں اپنے رشتوں کے لیے ٹائم نکالیں، سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں، اپنے پارٹنرز کے ساتھ ٹائم گزاریں. پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزاریں. جو لوگ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، یا وہ لوگ جو ناٹ اونلی کے قریبی رشتہ دار ہیں، دا ونس ہو ایکچولی فل یو اپ، دا پیپل ہو شیئر دا سیم ویلیوز ایز یو ڈو، جن کی آپ کی اور جن کی ویلیوز، پرنسپلس، لائف گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ ملتا جلتا ہے، جن کے ساتھ مل کے دے جسٹ فل یو اپ. ایسے لوگوں کے ساتھ گزارنے کے لیے آپ ٹائم نکالیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ کی زندگی میں یہ چیز زیادہ ہوتی جاتی ہے، آپ کی چیزوں کے اوپر ریلائنس کم ہوتی جائے گی. آپ کے اندر، جیسے ہمارے اندر ایک ارج ہوتی ہے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے، یعنی ہم جو ایک تکلفات اور ان چیزوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں، اس پہ اپنے آپ کو ریزسٹ کریں اور ٹرائی ٹو بی سمپل. زیادہ اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں اسٹریچ ٹو تھن وہ نہ کریں، کیونکہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ رشتوں میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ہم خود بھی اپنے لیے بھی دشواری پیدا کر رہے ہوتے ہیں جب ہم بہت بڑھ کے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے انسان کے لیے بھی ہم اسٹینڈرڈ سم ہائی کر دیتے ہیں. سو سمپلسٹی میں ایک دوسرے کے لیے احساس، کنسرن، ایمپتھی، ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں. پریزنس کے اوپر زیادہ فوکس کریں، احساس کے اوپر زیادہ فوکس کریں، چیزوں کو تھوڑا سائڈ پہ رکھیں. So yeah, this is what I think, and I hope you like this video. Let me know in the comment section what you think about it, and if you haven't subscribed to the channel, please do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.